سورہ واقعہ توبہ آیت نمبر 36۔ ان عدت الشہور، یقیناً مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، ان مہینوں کی تعداد اس دن سے، اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے انتہائی حرمت کے ہیں، احترام کے ہیں، بہت زیادہ احترام کے۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط ترین دین ہے۔ سورہ واقعہ توبہ۔ اس ظاہر قرآن کریم شروع سے آپ سنتے آئے ہیں، 2 پہلو ہیں۔ ایک اس کا الفاظ کے جو معنی ہیں ڈکشنری میں وہی معنی ہیں، اور ایک کہا کچھ ہے، الفاظ کچھ ہیں مگر اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ظاہراً 12 مہینوں کی بات ہو رہی ہے، مگر حقیقتاً یہ 12 مہینے نہیں ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے۔ اس 12 مہینوں سے مراد 12 امام ہیں۔ 12 امام ہیں، اس کی دلیل بھی محترم نے میرے سامنے جو کتاب ہے، مگر چونکہ مجھے آج صرف مولا امام صادق صلوات اللہ علیہ پر گفتگو کرنی ہے، آپ نے انگلش میں گفتگو سنی میرے بیٹے کی۔ مولا امام صادق سلام اللہ علیہ ان 12 ائمہ میں سے وہ امام ہیں جنہیں امامت پر، نبوت پر، توحید پر، مکتب اہل البیت کی بنیاد پر گفتگو کے لیے بہترین موقع ملا۔ امام باقر سلام اللہ علیہ کی زندگی بنو امیہ کی حکومت میں گزری۔ آپ بچپنے میں قید ہو کے شام گئے اور شام سے دوبارہ آئے، پھر دوبارہ آپ شام گئے ہیں۔ مولا امام باقر سلام اللہ علیہ، آپ کی زندگی کے آخری حصے میں انقلاب آتا ہے، بنو امیہ ہٹ جاتے ہیں، بنو عباس آتے ہیں۔ تو اس دوران جو بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان اقتدار کی کشمکش تھی، اس کشمکش میں مولا امام باقر سلام اللہ علیہ کو بہترین موقع ملا، جس کی وجہ سے آپ کا یہ لقب توریت میں، زبور میں، انجیل میں باقر نام کے طور پر، توریت، زبور، انجیل نے نام کے طور پر مولا امام باقر سلام اللہ علیہ کو باقر کہا۔ باقر کے معنی پوشیدہ علمی راز کو کھولنے والے۔ باقر کے معنی وہ علمی راز جو پوشیدہ ہے، جیسے الف لام میم ہے، نہیں جانتے ہم کیا مطلب ہے الف لام میم، یہ حروف ہیں، مگر یہ حروف نہیں ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ کون جانتا ہے؟ ائمہ جانتے ہیں، اس کو ائمہ جانتے ہیں۔ تو اس بنا پر یعنی مولا امام صادق سلام اللہ علیہ، کیا امام اس مذہب کی نسبت جو امام صادق سلام اللہ علیہ کی طرف دی گئی ہے، کیا مولا امام باقر سلام اللہ علیہ کا مذہب نعوذ باللہ کچھ اور تھا، یا مولا امام سجاد یا خود مولا کائنات صلوات اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، بلکہ وہی مکتب، وہی مذہب جو قرآن کریم نے پیش کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے قیامت تک دین اسلام ہے۔ مگر اس دین اسلام کے ساتھ حکومتوں نے جو کھیلا ہے اپنی مرضی کے مطابق، ظاہر ہے دین مکمل طور پر شہنشائیت، خود پرستی، نفس پرستی، دولت پرستی، اقتدار کی ہوس، لالچ، دین ان کا سختی سے مخالف ہے، اور کوئی حاکم ان کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ حکومت کی خاطر دین کو استعمال کرنا، میں ایک اپنا مختصر سا واقعہ اکثر عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیے دین کہاں تک، کس طرح سے کہاں تک پہنچا۔ سعودی جیل میں جب میں تھا
تو وہ شخص جو پاکستانی عالم عبدالعزیز بقول ان کے 30 سال مکہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اب وہ پڑھا رہا، عبدالعزیز اس کا نام ہے، سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، اور مجھ سے کہتا کہ سورہ بارکہ مائدہ کی اس آیت کی تلاوت کر کے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ ان کی جزا، ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جزا اور سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، الفاظ کو دیکھیے، جو یحاربون، حرب یعنی جنگ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا کیا؟ فیقتلوا، انہیں قتل کر دو، او یصلبوا، یا انہیں پھانسی دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو، او ینفوا من الارض، یا زمین ہی سے ان کو نکال دو۔ یہ قرآن کریم اس آیت کی تلاوت کر کے مجھے سزا سنا رہا، یہ سزا آپ کے لیے، ان آیات میں جو سزا آئی ہے یہ آپ کے لیے۔ جرم کیا ہے؟ چونکہ آپ نے بادشاہ کے خلاف، حکمران کے خلاف پمفلٹ تقسیم کیا، اس میں یہ ہے تبت یدا ابی لہب شلت یدا کے آفات، اس شلت یدا کے آفات کی سزا یہ ہے کہ میرے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، میرے پیر بھی کاٹے جائیں گے، میری آنکھیں بھی نکالی جائیں گی۔ کیوں نکالی جائیں گی؟ چونکہ فہد نمائندہ الہی ہے، جس مکتب میں فہد نمائندہ الہی ہو شرابی، اس مکتب واقعاً شکر کیجئے جس گود میں آپ پلے ہیں، علی علی والی گود میں۔ جتنا عام ہم شکر کریں بہت کم ہے، مولا امام صادق السلام علیہ کا ارشاد، تم جتنا شکر کرو کم ہے۔ جہاں کہیں بھی خدا نے انعمت علیہم کہا وہ ہم ہیں، اللہ کی نعمت ہم ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی نعمت، یہ کھانا پینا یہ نعمت نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑی نعمت فرعون کو ملی ہے، سب سے بڑی نعمت آل سعود کو ملی ہے، قطعاً نہیں۔ نعمت سے مراد، جہاں بھی نعمت کا ذکر ہے، نعمت سے مراد ولایت ہے، اور چونکہ نعمت سے مراد ولایت ہے، کتنا خوش قسمت ہے جو اتنی بڑی نعمت سے جس کو خدا نے نوازا۔ کتنا محروم ہے وہ شخص جو جانتے ہوئے حق، کیا قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف ایک عالم سر پر امامہ رکھے، نجف جائے، پڑھ لے اور بہت زیادہ دیر تک پڑھ کر تب سمجھ میں؟ درست ہے، اس میں جیسے الف لام میم، ہاں میم، حروف مقطعات اس طرح درست ہے، مگر ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا۔ فحل میں مدکر ہے کوئی جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ قرآن کریم مشکل بھی ہے مگر آسان بھی ہے۔ آسان اتمام حجت ہے، آخری کتاب ہے۔ کوئی شخص قرآن قیامت کے دن کہہ سکتا میرے بس میں نہیں تھا قرآن، میں تو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہاں، انگلش تیرے بس میں، بڑی قرات کے ساتھ انگلش بولتا تھا تو، اور بہترین قرات کے ساتھ ایک سے ایک بہتر انگلش بولنے کی کوشش کرتے تھے۔ نہیں بولتے تھے تو کیا؟ جو تمہارا دین تھا، قبر میں تم نہیں دیکھتے تھے، سپرد خاک کیے جانے کے بعد کیا انگلش بولے گے؟ Who are you؟ کیا اس سے یہ گفتگو ہوتی ہے؟ تو کون ہے؟ انگلش میں گفتگو ہوتی ہے یا اردو میں تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کیسے آئے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ اردو میں سب دیکھتے ہیں۔ سپرد خاک کرنے کے بعد کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ بولیے بولیے، عربی۔ سب دیکھ رہے ہیں، بس یہاں سے گزرے ایک ہی زبان ہے جو عربی ہے، بولنی ہے۔ یہاں ملازمت کے لیے، یہاں دو روزہ زندگی کے لیے بہتر سے بہتر انگلش، مگر ہمیشہ کی زبان جو ہے، ہمیشہ کی زبان، جنت میں عربی، قبر میں عربی، برزخ میں عربی، اس کے بعد صرف عربی چلے گی۔ مگر اس سے میں ناواقف تھا۔ کیوں ناواقف تھے بھائی؟ انگلش تو جانتا تھا، اسپینش تو جانتا تھا، فرینچ، جرمن، معلوم کتنی زبانیں نہیں جانتا تھا، تو وہ کہ جو قبر میں تجھ سے جو زبان بولی جائے گی وہ نہیں جانتا تھا، باقی سب کچھ جانتا تھا۔ خیر، اتمام حجت نہیں کہہ سکتا انسان کل کو بارگاہ الہی میں ناواقف تھا،
اچھا اگر کوئی عربی جانے تو سمجھ لیجیے مولوی ہے. یہ ایک زبان ہے جس کا مولویت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زبان ہے. یہ زبان. انگلش بولنے والا کیا ضروری ہے کہ وہ گورا ہو؟ بہترین انگلش بولتے ہیں بالکل ہی کالے, سار سے پیر تک کالے, بہترین انگلش بولتے ہیں, ضروری کہ گورا ہو. اسی طرح سے عربی. تو میں اب سرچ کروں کہ جی ہاں قرآن کریم, اگر قرآن فہمی آ جائے, اگر انسان قرآن ہی کو سمجھ لے, احادیث کو ایک طرف رکھ کے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ الف لام میم ذالک الکتاب, وہ کتاب, خدا سے اس کی کتاب کہاں دور ہے جو کہہ رہا وہ کتاب؟ کیوں نہیں کہہ رہا یہ کتاب؟ یہ کتاب جو میں نازل کر رہا ہوں نہیں کہہ رہا وہ کتاب. پتہ چلتا ہے وہ کتاب قرآن کریم, اس کا کلام اس سے متصل ہے, اس سے منفصل نہیں ہے. میری اس جملے کو میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں. متصل اور منفصل کے کیا معنی, جو عربی اور دقیق اردو سے ناواقف ہیں ان کے لیے. جب لفظ آپ زبان سے نکالتے تو فضا میں بلند ہو گیا, اب آپ سے وہ جدا ہو چکا ہے فضا میں, مگر آپ سے وہ الفاظ آپ کے جدا ہو چکے ہیں. درست ہے؟ درست ہے. ہاں, الفاظ میری آپ کی زبان سے جب نکلتے ہیں تو زبان سے نکلنے کے بعد جدا ہو گئے, فضا میں موجود ہیں مگر ہم سے جدا ہو چکے ہیں. درست ہے؟ مگر ذات وحدہ لا شریک کے الفاظ اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. اس سے کوئی جگہ خالی ہے نہیں تو کیسے جدا ہو سکتے؟ تو اس کا کلام اس سے جدا نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کا کلام ہمیشہ اس کی ذات سے متصل ہے, ملا ہوا ہے. اس لیے جب آپ اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ خود بخود یہ کلام آپ کو اس کی ذات سے بولیے ملا دیتا ہے. میرے عزیز, ملا دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جو تاکید کی گئی ہے, ملا دیتا. تو میں آپ سے عرض کروں, مولا امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ, واقعاً حضرت کے دور میں چونکہ مختلف مکاتب, جب حکومتیں اقتدار پر مختلف نظریات کی حکومتیں, یہ برطانیہ کا نظریہ نہیں ہے لڑاؤ حکومت کرو, یہ بہت قدیم نظریہ ہے, یہ کوئی جدید نظریہ نہیں ہے. ہر چیز آپ انگریز کے حوالے کر, بالکل بھی نہیں. شروع سے یہی رہا, لڑاؤ حکومت کرو, یہ شروع سے. وہاں برطانیہ نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں, اس وقت سے ہے یہ لڑاؤ حکومت کرو, تفرقہ پیدا کرو حکومت کرو, آپس میں لڑے حکومت کی طرف توجہ نہ دے, پیٹ رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, اقتصادی طور پر معاشی طور پر پسپا ہو رہے ہیں, ہونے دو, مگر تم حکومت کرو, ان کو آپس میں الجھا دو. یہ شروع سے ہے. تو اس مقصد کی خاطر کتنے نظریات ایجاد کیے گئے, بالکل منصوبہ بندی کے تحت. بنو امیہ نے بھلا یزید و معاویہ کو مولا کائنات کس طرح سے درد دل کے ساتھ کوفے کے ممبر پر یہ جملے ارشاد فرماتے, یعنی اتنا علی کو نیچے لے کے آئی دنیا کہ لوگ اب کہنے لگے علی اور معاویہ, علی کو معاویہ کی حد تک لے کے آیا. علی اور معاویہ کیا واسطہ نور کا ظلمت سے, کیا واسطہ کل ایمان کا کل کفر سے, کیا واسطہ طہارت کا نجاست سے. اصلاً کوئی ربط نہیں ہے, مگر جہالت, نہیں جانتے, پیغمبر خدا کو نہیں جانتے, امیر المومنین کو جو پیغمبر خدا کو نہیں جانتے. پیغمبر خدا کو اگر جانتے تو یہیں پر بات فیصلہ ہو جاتی. کیا پیغمبر, اگر آپ کہتے ہیں نور ہے, اگر آپ کا عقیدہ ہے پیغمبر نور ہے, اے بندے خدا, جب آپ پیغمبر کو نور مانتے تو نور کی جگہ پر نور آئے گا, اندھیرا نہیں آئے گا. اتنی سی بات تو سب کو سمجھنا چاہیے, اتنی سی بات. عجب جہالت نہیں ہے پیغمبر کو نور مانے اور پیغمبر کے بعد رات کو لا کے بٹھا دیں نور کی جگہ پر, اندھیرے کو لا کے بٹھا دیں. عجب جہالت نہیں ہے یہ. اس میں کوئی قرآنی, فلسفی, تاریخی, تفسیری
مناظرانہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام خود واضح ہے. کون لے کے آیا؟ سرور کائنات. کون تھے؟ پیغمبر خدا کے بارے میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے حبیب، آپ کو ہم نے نور بنا کے بھیجا. نور ہیں تو نور کی جگہ پر کون آئے گا؟ نور. آسان سی بات ہے، معصوم بچے بھی سمجھتے ہیں. نور کی جگہ پر نور آئے گا. مگر جنت بھاڑ نہیں ہے کہ ہر ایک جائے. مسئلہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. میرے حبیب، آپ جس کو چاہیں ہدایت کریں. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. آپ بہت حریص ہیں کہ سب کے سب پوری امت مسلمہ جنت جائے. نہیں، ہم نے ہر ایک کے لیے جنت نہیں بنائی. جنت میں ہر ایک کو نہیں جانا. یعنی جو نور اور ظلمت کی مثال دی مولا کائنات صلوات اللہ، کسی منزل پر میرے عزیز، کسی منزل پر کرسی پر بیٹھ گئے. اب آیا وہ آسان سا سوال. یہودی سوالات کا پورا پیپر لے کے آیا کہ جواب دو تو ہم سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے. جی پوچھئے. وہ کون ہے جو انسانوں میں سے بھی نہیں ہے، جنات میں سے بھی نہیں ہے، ملائکہ میں سے بھی نہیں ہے، مگر اس نے اپنے قوم کی ہدایت کی. اس نے اپنی پوری قوم کی ہدایت کی، اور ایسی ہدایت کی مرنے سے بچایا. وہ کون ہے؟ خاموش. جو کچھ ہے نہیں نا وہاں، خاموش. سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، یعنی عمر کی طرف. خدا لعنت کرے. سب دیکھ رہے ہیں اس کی طرف. اب وہ خاموش ہے. ہاں میں جانتا ہوں یہ جواب کون دے گا. لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تم جانتے ہو، تمہیں پتا یہ جواب صرف ایک جگہ سے ملتا، یعنی تمہاری مراد علی ہے. کہا اور کون ہو سکتا؟ اور کون ہو سکتا؟ اگر اس شخص کو ذرا سا بھی قرآن کریم کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا، جو کہ شروع میں نے قرآن کے بارے میں عرض کیا آپ کی، کچھ بھی قرآن کے بارے میں معلوم ہوتا، فوراً کہتا تھا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، چونٹی ہے. چونٹی نے اپنی قوم کی ہدایت کی ہے. یا ایتھا النملہ، اے چونٹیوں بلو میں گھس جاؤ. سلیمان ابن داؤد اس کی فوج آ رہی، کہیں تمہیں اپنے قدموں تلے نہ رون دے. تو اس چونٹی نے کیا کیا؟ ساری قوم جب تک بلو میں نہیں گئی، یہ چونٹی نہیں گئی. اب اگر ایک انسان اس چونٹی کے برابر نہیں ہے تو قرآن کو حق پہنچتا ہے کہ اس انسان سے مخاطب ہو. اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ چوپائے ہیں یہ انسان، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. چونٹی اپنی اس مختصر سی جسامت کے چونٹی پر، خیر حضرت کا ایک عجیب خطبہ ہے چونٹی کی ذہانت پر کہ سوئی کی نوک کو 1000 تقسیم کرو تو اس کے برابر اس کا ذہن ہے، مگر کیا تیز ذہن ہے. حضرت کا پورا چونٹی پر خطبہ ہے. تو خیر میں آپ سے عرض کروں کہ چونٹی کے برابر انسان نہ ہو، مچھر کے برابر انسان نہ ہو. حیوانات میرے سامنے ہے. درندے ائمہ کو جانتے تھے، پرندے ائمہ کو جانتے تھے. کیوں؟ کیسے؟ ایسے ہی ہم دعویٰ کر رہے ہیں بس اپنی طرف سے بنا دیا؟ نہیں. یہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. انسان صاحب عقل و شعور کو جب تک کوئی تسبیح نہ سکھائے نہیں کر سکتا، تو حیوانات کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی تو تھا جس نے ان پرندوں کو بھی تسبیح سکھائی، کوئی تو تھا جس نے درختوں کو تسبیح سکھائی، کوئی تو تھا جس نے پتھروں کو بولنا سکھایا، کوئی تو تھا جس نے پہاڑوں کو تسبیح سکھائی، سمندر کے ہر قطرے کو تسبیح سکھائی. کون تھے؟
لے کر آئیے علی کے علاوہ کسی کو جو کہہ دے میں ہوں. لے کر آئیے کسی کو جو کہہ دے میں ہوں. جو کہتا میں ہوں ساتھ دلائل بھی پیش کر رہا, کیوں نہیں مانتے آپ؟ اس طرح سے دلائل نہیں کہ دعویٰ کیا, نہیں, دعویٰ کیا دلیل کے طور پر اس حیوان سے بلوایا, دعویٰ کیا دلیل کے طور پر اس پتھر سے بلوایا. امام صادق سلام اللہ علیہ, ایک ہندوستان کے بادشاہ نے بہت خوبصورت کنیز بھیجی, بہت ہی خوبصورت تھی. تو کہا یہ امامت کے شایان نشان ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے خاندان رسالت کے عقیدت مند تھے. تو اس نے ایک خوبصورت کنیز اس کے پاس لائی کہ اس نے وہ کنیز اپنے پورے دربار میں 1000 افراد کو چنا, پھر 100 کو چنا, پھر 50 کو چنا, پھر ان میں سے ایک کو منتخب کیا جو سب سے زیادہ دیانتدار تھا, اس کے ساتھ اس کنیز کو بھیجا. لے جا کے سندھ سے, اس وقت سندھ پورے ہندوستان کا حصہ تھا, سندھ سے مولا امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آیا تو حضرت نے انتہائی جلالت و امامت کے لب و لہجے میں فرمائے, اے خائن, تو نے خیانت کی ہے اس کنیز کے ساتھ. اس نے کہا فرزند رسول نہیں, وہ کوٹ پہنا ہوا تھا, اور کوٹ تھا کس چیز کا؟ چمڑے کا, کھال کے جو کوٹ ہوتے ہیں, دمبے کی کھال کے جو کوٹ ہوتے ہیں, وہ کوٹ پہنا ہوا تھا. اے کوٹ بول, اس نے خیانت کی ہے یا نہیں؟ وہ کوٹ جو دمبے کی کھال کا تھا دمبے میں تبدیل ہوتا, کہتا فرزند رسول آپ پر سلام ہو, ہاں اس نے خیانت کی. اب اس کے تو نے یہ خیانت کی ہے, اور تجھے بتا دوں, تیرے بدن کے اعضاء سے بلوا دوں کہ تو نے خیانت کی. جب امامت چاہے تو میرے بدن کے اعضاء میرے ہوتے ہوئے میرے کنٹرول میں نہیں ہے, امامت کے کنٹرول میں. ولایت اسی کا نام, امامت کے کنٹرول میں. میری آنکھ کتنے ایسے واقعات دیے, نابینا کو بینائی دیتے ہیں, بینا کو نابینا کرتے ہیں. اشارہ, صرف اشارہ, امامت کا اشارہ, ولایت. تو امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم وہی ولایت جو مولا کائنات کی, جب اس سے کہا کہ تو نے خیانت کی اس کنیز کے ساتھ, قدموں پر گرا. جب اس کے کوٹ نے گواہی دی تو قدموں پر گر کر کہا مولا, حضرت نے فرمایا اچھا ایسا کرو, میں معاف کر دوں گا, کنیز بھی تجھے بخش دوں گا, اسلام قبول کر لے. حیرت کی بات, اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کنیز کو لے کے واپس چلا جا. باقی جو جواہرات وغیرہ جو اس نے بھیجے تھے قبول کیے حضرت نے, کنیز کو واپس کر دیا. جیسے کنیز کو واپس کیا تو سمجھ گیا بادشاہ, آخر خدا کسی کو حکومت دیتا ہے تو معصوم کا ارشاد ہے اسے عقل بھی اتنی دیتا ہے کہ حکومت چلا سکے. جب واپس لے کے گیا تو حضرت اس سے پوچھا, باقی سب لے لیا اور کنیز کو واپس کیا؟ وہ سمجھ گیا. اس نے کہا, بعد میں حضرت کو اس نے خط لکھا, مولا کنیز آپ نے واپس کیا, میں سمجھ گیا تھا کہ اس ملعون نے خیانت کی ہے, ورنہ آپ کسی مومن کے تحفے کو کیوں رد کرتے؟ اپنے دوسرے تحفے آپ نے قبول کیے اور اس کو کیوں رد کیا؟ مجھے پتا چلا اس نے خیانت کی ہے, مجھے یقین ہوا اس نے خیانت کی, اس لیے آپ نے اس کو واپس کیا. میں نے ایک جعلی خط بنا کے اس خائن سے کہا کہ یہ میرے امام کا خط آیا ہے کہ تو نے اس کنیز کے ساتھ خیانت کی ہے. تو اس نے اقرار کر لیا, وہ سمجھا کہ امام نے خط لکھا. میں نے جعلی خط بنا کے کہا تو نے خیانت کی, یہ خط آیا. تو اس نے اقرار کر لی. جب اس نے اقرار کیا تو میں نے اس کی گردن اڑا دی, میں نے اس کو قتل کر دیا. مولا میں آپ کی ولایت, آپ کی امامت
میرے خون میں ہے، میں کسی آپ کے مخالف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے اس کے حق میں دعائیں دی، ہندوستان میں رہتا تھا۔ بعد میں اس نے بادشاہت چھوڑ دی، آ کے اس نے حضرت کی غلامی اختیار کی۔ واقعاً کتنے خوش قسمت ہیں اس دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ کر دنیا و آخرت کی بادشاہت کو آ کے اختیار کریں۔ کیا بادشاہت؟ لباس اچھا، گھر اچھا، باغ ہوگا، بڑا محل ہوگا، یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ مگر کیا کہنے، بارگاہ امامت کا جب نوکر بنتا ہے تو دنیا کا بھی بادشاہ، آخرت کا بھی بادشاہ۔ قمبر جب چاہے جس کو چاہے جنت لکھ کے دے۔ کون ایسا بادشاہ ہے جس کو چاہے جنت لکھ کے دے؟ کون ایسے بادشاہ کے نوکر ہیں جس کو چاہے جنت لکھ کے دے؟ قمبر جنت لکھ کے دے، بہلول لکھ کے دیتا ہے زبیدہ، وہ بھی ہارون رشید بیوی، ہارون رشید کی بیوی کو، جو اتنا بڑا ظالم و ستمگر، خیر اس کی بیوی نیک تھی زبیدہ، اس کے آج تک اس کے نام سے کنویں، مدینے سے مکے تک راستے میں اس کے کنویں ہیں، پیدل چلنے والے آج بھی اس کے کنویں سے پانی پیتے ہیں، زبیدہ کے کنویں۔ اس نے زبیدہ کو لکھ کے بہلول نے جنت دی، یہ لو میں نے جنت دے دی۔ اسی رات اس نے خواب میں دیکھا، آواز آئی میدان محشر میں، زبیدہ کہاں ہے، کون ہے؟ میدان محشر میں گھوم رہی تھی۔ کہا تو وہاں کیوں گھوم رہی ہے؟ ہمارے بندے بہلول نے تجھے جنت دی ہے، سیدھے جنت چلی جا۔ اس نے ہارون رشید سے کہا مجھے تو جنت مل گئی۔ کیسے؟ کہا میں نے بہلول کو 200 دینار دیے تھے، اس نے مجھے جنت دیے۔ اس نے بہلول کو بلا کے کہا میں 2000 دینار دوں گا۔ کہا نہیں، تو جنت جا ہی نہیں سکتا، تیرے لیے جنت ہے نہیں، میں دے نہیں سکتا، میں تجھے جنت نہیں دے سکتا، میں تجھے جنت نہیں دے سکتا۔ بیوی کو جنت دے رہا مگر میاں کو جنت نہیں۔ تو اس دروازے کا غلام جنت تقسیم کرتا، جنت جو تقسیم کرتا اس دروازے کا غلام تقسیم کرتا۔ یہاں مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ، مولا امام صادق سلام اللہ علیہ یا مولا امام زمان روح اللہ الفدا اپنے غلاموں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ جس کو چاہو۔ روایت میرے سامنے امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم سدیر تم میں سے ایک فرد بھی جہنم نہیں جائے گا۔ ایک شخص کہے گا آج میرا حق ہے مجھے ادا کرو، تو کہے گا تیرا کیا حق ہے مجھ پر؟ کہا میں نے ایک دن تجھے تو پیاسا تھا پانی پلایا تھا۔ ہاں، اس کو یاد دلائے گا، ہاتھ پکڑ کے جنت۔ ایک شخص کہے گا تو میرا تجھ پر حق ہے، آج میری شفاعت کر۔ یہ جو شفاعت طلب کر رہے ہیں یہ مکتبہ اہل البیت سے نہیں ہے، مکتبہ اہل البیت کے والوں سے دوستی رکھتے تھے، آل محمد سے اتنی دشمنی نہیں رکھتے تھے، دشمن نہیں تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، مگر مولا کائنات اور ان کے آل پاک کے ماننے والوں سے محبت کرتے تھے۔ علی اور علی کے چاہنے والوں سے محبت کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے جس کو چاہو ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤ، جس کو چاہو ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤ۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جی ہاں، مولا امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کا دور علمی دور تھا، مختلف نظریات یورپ سے، علم منطق کے نام سے، اگرچہ اس کو علم نہیں کہتے ہیں، فن یعنی گفتگو کا فن کہتے ہیں اس کو، علم منطق کو، یہ بھی چونکہ ارسطو کے نظریات کا علم ہے، افلاطون ارسطو ان کے نظریات کا علم منطق، یہ بھی داخل ہو چکا تھا دنیا عرب میں، اور پھر ایران میں جب اسلام آیا ہے تو ایرانی نظریات بھی اس میں زرتشتی اور مختلف، غرض یہ کہ مختلف مکاتب، مختلف فکر، اس طرح سے۔ تو امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ نے جو مکتب و مدرسہ کھولا تھا حضرت کی طرف اس مذہب کی نسبت کی وجہ یہ، جو مکتب کھولا تھا اس مکتب میں بیک وقت 4000 افراد نکلتے تھے، قال جعفر الصادق کہتے تھے، قال جعفر الصادق۔ مولا امام صادق صلوات اللہ، ایک شامی آیا، حضرت مینا میں تھے، آ کے کہا میں مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا،
حضرت نے فرمایا شام سے خاص طور سے تو ہم سے مناظرہ کرنا ہے؟ ہاں میں مناظرے کے لیے آیا. تو کیا مناظرے میں صرف تمہاری گفتگو ہوگی یا پیغمبر اکرم کے احادیث اور قرآن کی آیات ہوں گی؟ کہا کچھ میری گفتگو ہوگی اور قرآن کریم کی کچھ آیات ہوں گی، کچھ پیغمبر کی احادیث ہوں گی. تو کیا قرآن کریم اور پیغمبر کی احادیث کی طرح تیری گفتگو بھی حجت ہے؟ ہاں نہیں، پھر تیری گفتگو کہیں کے لیے ہوگی؟ خاموش ہوا. تو حضرت نے فرمایا یونس حضرت کے ایک شاگرد تھے جو مناظرے کی خاص طور سے ان کو تربیت دی تھی. یونس یہ تو پہلے ہی دیر ہو گیا، مناظرے کے لیے شام سے آیا اور پہلے ہی دیر ہو گیا. کیا تیری گفتگو بھی قرآن کریم کی طرح پیغمبر کا حدیث کی طرح حجت ہے؟ کہا نہیں. تو پھر تیری گفتگو کی حیثیت ہی کیا جو تو اپنی گفتگو کرے گا؟ اگر تو کہتا صرف قرآن و احادیث سے تو میں مان جاتا. تیری گفتگو کی حیثیت کیا تو شریک وحی ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی تو تجھ پر ہوتی تھی؟ نہیں. کیا تو پیغمبر خدا پر وحی نازل ہوتے وقت جبرائیل امین کو دیکھتا تھا، سنتا تھا؟ نہیں. کیا پیغمبر خدا سے براہ راست تو نے کچھ حاصل کیا؟ نہیں. جو سوال حضرت کیا وہ کہتا گیا نہیں. تو کیا مناظرہ کرنے آئے ہو؟ کیا مناظرہ کرو گے؟ یہ بتاؤ. حق اس وقت حضرت نے یونس سے کہا، یونس وہ آ گیا نہیں تھا اس وقت، آ گیا اتنی دیر میں. حضرت نے فرمایا کتنے خوش ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا مرحبا بناصرنا بیدہ ولسانہ وقلبہ. یہ جو مناظرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں گفتگو میں، مولا امام صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مرحبا بناصرنا بلسانہ ویدہ وقلبہ. مرحبا ہو، ویلکم، خوش آمدید اس شخص کے لیے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے دل سے ہماری مدد کرتا. تو یونس آ گئے. حضرت نے فرمایا یونس یہ تجھ سے مناظرے کے لیے آئے. یونس نے ان سے سوال کیا کیا تو حق کو جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. کون ہے؟ کہا پیغمبر خدا. تو پیغمبر خدا تو دنیا سے جا چکے، اب کون ہے؟ کہا کتاب و سنت. تو کتاب و سنت آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں. تو کتاب و سنت ہدایت کے لیے کافی ہیں؟ کہا ہاں. تو کتاب و سنت اگر ہدایت کے لیے کافی ہے تو مجھ سے کیا مناظرہ کرنا آیا؟ تو بھی کتاب و سنت کو مانتا، میں بھی مانتا ہوں، مجھ سے مناظرہ کیا کرے گا تو؟ خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا جواب دو. کتاب و سنت، تو کتاب و سنت تو بھی مانتا، یہ بھی مانتا، پھر مناظرہ کرنے کے لیے کیوں آیا؟ اور کتاب و سنت اگر کافی ہیں ہدایت کے لیے تو پھر کس چیز کا مناظرہ کرنے کے لیے؟ خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا کیوں نہیں جواب دیتا؟ کہا حضرت اصل میں انہوں نے سوال ایسا کیا کہ میں جواب میں نہ بھی نہیں کہہ سکتا، ہاں بھی نہیں کہہ سکتا. ہاں کہوں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، نہ کہوں گا تو جاہل ہو جاؤں گا، اور دونوں صورتوں میں پھنس گیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا اب تجھ سے جواب تو نہیں بنا، مناظرہ تو ختم ہو گیا، تو بھی ایک سوال کر لے. تو اس نے یہ سوال کیا حق اب کہاں ہے؟ تو یونس نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں حق. امام صادق السلام علیہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں حق. اللہم صلی اللہ. اس کی دلیل؟ کہا دلیل یہ جو چاہو پوچھ لو، آسمان سے متعلق، زمین سے متعلق، زمین کے نیچے سے متعلق، زمین کے نیچے نیچے، آسمان اور آسمان اور آسمان، 7 آسمانوں سے متعلق، زمینوں سے متعلق، پہاڑوں، جو چاہو پوچھ لو. بشکل بشر علم الہی تیرے سامنے، پوچھ لے. کہا اب تو نے انصاف کیا؟ کہا ہاں یہ مکتب ہی انصاف پر مبنی ہے، پوچھ لے. تو ابھی اس نے زبان کھولی نہیں تھی، حضرت کی طرف کیا تھا. حضرت نے فرمایا تیرے پوچھنے سے پہلے میں تجھے بتا دوں تو گھر سے کب نکلا تھا، راستے میں کہاں تو نے وضو کیا، کہاں بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہاں تو نے تیمم کیا، اور کہاں تو گر پڑا تھا، کہاں تو اٹھا تھا، اور کیسے چلا، کتنے دن تو نے راستے میں لگائے یہاں تک آنے میں، پوری داستان تیری بتا دوں. تو جب حضرت نے اس سے گھر سے نکل کر مینا آنے تک ایک ایک لمحہ جب بتایا تو اسی وقت قدموں پر لیٹ گیا. کہا اے علم الہی
خدا لعنت کرے ان پر جو آپ کو نہ پہچانے، خدا لعنت کرے ان پر جو آپ کو نہ پہچانے۔ یہ کہہ کے اس نے دستے ولایت و امامت پر بیعت کی، یعنی کہا کہ میں اب اسلام لاتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ جملہ میری طرف سے ہدیہ، حضرت کا، میرا نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ نہ کہا کہ میں اسلام لاتا، تو اگر پہلے سے اسلام نہ لاتا تو نجس ہوتا، اسلام میں تو پہلے سے تھا، یہ کہہ دے میں ایمان لاتا۔ اے مومن، یہاں سے اب حضرت نے کیا فرمایا؟ یاد رکھ، اسلام زندگی میں چیزوں کو حلال کرنے، پاک قرار دینے، وراثت کے لیے، ازدواج کے لیے، یہ دین اسلام زندگی کے لیے، ایمان آخرت کے لیے۔ آخرت میں صرف ایمان باعث نجات ہے، قبر ہو یا جنت ہو، آخرت میں صرف ایمان، اسلام صرف زندگی کے لیے۔ تو اب تو ایمان میں داخل ہوا ہے، اسلام سے آگے بڑھا۔ کیا کہنے اس کے جو پہلے سے ایمان میں، پہلے سے ایمان میں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ جس طرح سے حضرت نے امام سجاد سلام اللہ علیہ کی زندگی آپ جانتے ہیں جس طرح سے گزری، مولا حسین کی زندگی، مولا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی، مگر امام صادق سلام اللہ علیہ کی زندگی علمی زندگی، خالصتاً علمی۔ جو آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا، قال جعفر الصادق سلام اللہ علیہ، جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ نے ان تمام تر غوامض، ان تمام تر مشکلات کو اس طرح سے حل کیا ہے۔ یہ بات امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ 14 سال جیل میں رہے، یہاں تک کہ جنازہ اقدس بھی جیل سے نکلا۔ اب جانتے ہیں، میں جب نجف اشرف میں تھا، ظاہر ہے مولا کائنات کا بھی تابوت نکلتا ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ کا بھی تابوت نکلتا ہے، تمام معصومین کا تابوت نکلتا ہے، مگر جو تابوت مولا امام موسیٰ کاظم کا آتا تھا، باخدا یہ میرے سامنے قرآن ہے، امیر المومنین کی دیواروں سے رونے کی آواز آتی، تابوت آتا تھا، اس میں آدمی کو لٹاتے تھے، آج بھی یہی ہوتا، آدمی کو لٹاتے تھے، ہاتھوں اور پیروں میں اتنی موٹی زنجیریں بندھی ہوئی، جنازہ آ رہا، اور جنازہ بھی کیسے؟ زندان بغداد سے جسر بغداد پر ایک مزدور مولا کا جنازہ لے کر آتا، اور چونکہ حضرت کو خط لکھا تھا شیعان بغداد نے، مولا بہت دیر ہو گئی، ہماری زیارت نہیں ہوئی ہے، تو حضرت نے ان کے خط کے جواب میں خط لکھا تھا، میں جمعے کے دن دوپہر کے وقت جسر بغداد پر آ جاؤں گا، تم وہاں آ جانا۔ تو اس خط کی وجہ سے شیعہ جسر عباسی پر پہنچ چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت آئیں گے سواری پر سوار ہو کے یا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، انہیں کیا پتا تھا مظلوم کا جنازہ آئے گا، وہ بھی ایک مزدور کے کاندھوں پر۔ ایک مزدور جب جنازہ اقدس کو لے کے چلا اور جب جسر عباسی پر پہنچا، اس نے آواز دی، دیکھا شیعہ آ چکے ہیں جنازے کو اٹھانے کے لیے، اے شیعہ یہ تمہارا امام ہے جس کا جنازہ میں لے کر آیا ہوں۔ جب شیعوں نے دیکھا تو جنازے کو اٹھایا، ارباب ازا، مگر آیا تو صحیح جنازہ، اگرچہ جنازے اقدس پر زخم تھے۔ جنازے کو لے کے گئے قبرستان قریش میں، جب سپرد خاک کرنے والے تھے، میرے آپ کے 8 امام پہنچ گئے بابا کے جنازے پر، آواز دی رک جاؤ، میں انہی کا فرزند ہوں، میں نماز پڑھوں گا۔ نماز جنازہ پڑھ لی، اس کے بعد مولا قبر میں اترتے ہیں، اوپر سے بابا کا جنازہ دیا جاتا، مولا رضا ہاتھوں پر جنازے کو لیتے ہیں، مگر ارباب ازا جب جنازے کو مولا رضا نے ہاتھوں پر اٹھایا تو بابا کے جنازے کو ہاتھوں پر اٹھا کے کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں،
اے میرے غریب دادا، آپ کا تو جنازہ بھی نہیں اٹھا، میرے بابا کا جنازہ سپرد خاک کر رہا ہوں، مگر میرے دادا آپ کے بدن کے زخموں کو میں نہیں بھول سکتا۔ آواز دیا السلام علیک یا غریب کربلا۔